السلام علیکم، میں ہوں ساجد غنی اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پنجاب ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ محمد داؤد خان۔ سر، ایز اے سینئر ٹیچر آپ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جب سے یہ حکومت آئی ہے ٹوٹلی اپوائنٹمنٹ پہ جو ہے بین لگا ہوا ہے، کوئی نیا ٹیچر بھرتی نہیں کیا جا رہا۔ اسٹوڈنٹ ریشو بڑھ رہا ہے، روز روز اسٹوڈنٹ تو بڑھ رہے ہیں نا، لیکن جب بھرتی نہیں ہوگی، سٹاف نہیں ہوگا تو ادارے بہتر طور پہ نہیں چل پائیں گے۔ جب ایجوکیشن کو آپ ایک ان پڑھ جاہل کونسلر کے حوالے کر دیں گے، ایک ممبر جو ہے کونسلر بن کے آتا ہے، اس کے انڈر آپ محکمہ ایجوکیشن یا اس علاقے یونین کونسل کا جو چیئرمین ہے، اس کے انڈر ایک اساتذہ کو جو ایم فل پی ایچ ڈی پڑھے لکھے ٹیچر ہیں، اس کے انڈر جب کر دیں گے تو وہ کیا ڈیلیور کریں گے؟ سر، موجودہ حکومت کیا ایجوکیشن کو سنجیدہ لے رہی ہے؟ اس گورنمنٹ نے جب ووٹ لوگوں سے لیے تو انہوں نے کہا جی ایک پاکستان، لیکن آپ جوان لوگ ہیں، آپ سمجھے، آپ نے بھی ووٹ ضرور دیا ہوگا۔ اس وقت ہر بندہ بھاگ رہا تھا شاید کوئی ایسی تبدیلی آنے والی ہے جو ہماری زندگیوں میں مثبت پازیٹیو سوچ لائے گی اور پازیٹیو راستے پہ ہم چل نکلیں گے، چونکہ ایک پاکستان ہوگا، ایک سلیبس ہوگا، ایک علاج ہوگا، ایک اسپتال ہوگا، نہ بڑا ہوگا نہ چھوٹا ہوگا، برابری کی سطح پہ ملک چلے گا۔ لیکن اب سب الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ سر، پاکستان کی ایجوکیشن میں ایک اہم مسئلہ سلیبس کا بھی ہے۔ ہر صوبے میں دیکھیں ایک لوکل زبان ہے، اسے پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے یہ اس میں ضرور مطالبات میں یہ شامل ہے بات کہ ایک نصاب ہو، پورے ملک میں ایک نصاب ہونا چاہیے۔ اور بنیادی جو آپ نے بات کی ہے نا اپنی قومی زبان کے حوالے سے، ہم جو ہے میں کہتا ہوں کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کو لے کے ہمارے ملک کو لوگوں نے، جو حکمران آئے ہیں، ہمیں ننگا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ ہماری ایجوکیشن اور ہیلتھ نہیں ہے، بھیک دو۔ جب ہم بھیک مانگیں گے تو ہم ان کی باتوں کو امپلیمنٹ کریں گے۔ سر، یہ جو ٹیچر یونینز بن رہی ہیں، انہوں نے کیا آج تک کوئی ایجوکیشن کو فائدہ دیا ہے؟ یونین نے اتنا زیادہ فائدہ دیا ہے کہ یونین کا یہ صرف کام نہیں ہے کہ ہم یہ تنخواہیں بڑھانے کے لیے ہم نکلتے ہیں میدان میں۔ ہماری یونین کا یہ کام ہے کہ جہاں بھی اب آپ کے سامنے لوکل گورنمنٹ ایکٹ آیا ہے تو ٹیچر یونین اٹھی ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ آپ یہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ذاتی مفادات اس میں شامل ہے۔ اس میں ایک بچہ، ایک پورا ہمارا پورا مستقبل ہے ہمارے پاکستان کا۔ کیوں کہ جب ادارے ختم ہو جائیں گے، ادارے تباہ ہو جائیں گے، جب لوکل باڈیز کے تحت آ جائیں گے تو وہ جو گروتھ ہے، جو ایک ماحول گورنمنٹ آف پنجاب کے ادارے ہیں تو گورنمنٹ کے ملازم ہیں، جب ذاتی شخصیتی اداروں کے وہ ملازم اساتذہ بن جائیں گے تو وہ بہتر طور پہ تعلیم ڈیلیور نہیں کر پائیں گے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ اپنے میزبان ساجد غنی کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔